بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمد للہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین محمد واہل بیتہ الطیبین الطاہرین۔ آج جس بزرگوار کی دنیا میں آنے کی ہم خوشی منا رہے ہیں، ایسی ذات ہے کہ جس کا احسان پوری انسانیت کے اوپر ہے۔ ایک دفعہ پیغمبر تشریف لائے گھر میں، دیکھا آپ کی بیٹی کسی سے بات کر رہی ہے، جبکہ گھر میں اور کوئی نہیں ہے۔ پوچھا بیٹی کس سے بات کر رہی ہو؟ تو جناب زہرا مرضیہ نے عرض کیا، بابا اللہ نے جو بیٹا مجھے دیا ہے اور اس وقت وہ میرے پیٹ میں ہے، وہ مجھ سے باتیں کرتا ہے۔ مولا امام حسین کی ذات وہ ہے، تاریخ میں اس کی مثال نہیں ملتی۔ آپ نے دنیا میں آنے سے پہلے باتیں شروع کی اور دنیا سے گزرنے کے باوجود بھی نوک نیزہ پہ تلاوت قرآن کیا ہے۔ مولا امام حسین کی ذات وہ ہے، پوری انسانیت کے اوپر امام حسین کا احسان ہے۔ بڑے بڑے مسلمان غیر مسلمان لوگوں نے مولا امام حسین سے اظہار عقیدت کیا ہے۔ انڈیا کو آزاد کرنے کا ایک بڑا لیڈر گزرا ہے مہاتما گاندھی کے نام سے۔ انگلستان سے آزادی لینے کی جدوجہد کے دوران وہ کہتا تھا کہ میں نے مولا امام حسین کی زندگی کا مطالعہ کیا ہے اور آپ کے ساتھیوں کی تاریخ میں نے پڑھی ہے۔ اگر ہندوستان کو آزاد کرنا ہے تو مولا امام حسین کے نقش قدم پر چل کر، ان کے ساتھیوں کے نقش قدم پر چل کر ہم ہندوستان کو آزاد کر سکتے ہیں۔ اور اسی زمانے میں ایک اور لیڈر جو مسلمانوں کا بڑا قائد اعظم رحمت اللہ علیہ، وہ فرماتے ہیں کہ میرا عقیدہ یہ ہے کہ مولا امام حسین نے میدان کربلا میں شجاعت کی وہ عظیم مثال قائم کی ہے کہ ساری دنیا کے مسلمانوں کو چاہیے کہ مولا امام حسین علیہ السلام کے نقش قدم پر چلیں۔ کہ ایک ربائی کسی میں جشن میں شاید میں نے سنا تھا، کوئی ایک دفعہ اس نے پڑھ کے سنایا ہوگا، وہ اس طریقے سے ذہن میں نقش ہو گیا ہے کہ آج تک وہ مجھے یاد ہے۔ وہ ربائی اس طرح سے تھا، مولا امام حسین کی ولادت کی خوشی میں کہتا ہے، حسین آتے ہیں عالی جناب آتے ہیں، حسین آتے ہیں عالی جناب آتے ہیں، پڑھو درود دل بوتراب آتے ہیں، حسین آتے ہیں یا دین حق کی بقا کے لیے۔ مولا امام حسین نے تمام انبیاء کی دین کو اپنی قربانی سے بچایا ہے۔ تو شاعر نے کہا، حسین آتے ہیں یا دین حق کی بقا کے لیے، بدل کے نام رسول مآب آتے ہیں۔ عید کا موقع تھا، کل جیسے عید تھی، آج رات کو دونوں بچوں نے آ کر اپنی ماں سے عرض کیا کہ ماں، مدینے کے سارے بچوں کے پاس نئے کپڑے ہیں، ہمارے پاس پہننے کے لیے نئے کپڑے نہیں ہیں۔ آپ نے بچوں کا دل رکھنے کے لیے فرمایا، بچوں تم لوگ سو جاؤ، میں یہ کپڑا درزی کو دیا ہے۔ بچے سو گئے۔ کچھ دیر کے بعد کسی نے دستک دی۔ جناب زہرا نے پوچھا، آنے والے کون ہو؟ دروازے کے باہر سے آواز آتی ہے، میں حسنین کا درزی ہوں، ایک کپڑے لے کر آیا ہوں۔ جناب زہرا نے فرمایا، اے آنے والے، ہم نے کسی درزی کو کوئی کپڑا سلانے کے لیے نہیں دیا ہوا ہے۔ تو آنے والے نے جواب میں عرض کیا، اے رسول گرامی اسلام کی بیٹی، میں کوئی عام انسان نہیں ہوں، میں اللہ کا فرشتہ ہوں، جنت سے بچوں کے لیے نیا کپڑا لے کر آیا ہوں عید کے لیے۔
زہرائی مرضیہ وہ کپڑے لے لیتی ہے، عید والے دن کپڑے بچوں کو پہنا دیتی ہے کرتے ہیں۔ اس کے بعد پیغمبر خدا سے آپ کے نواسے ضد کرتے ہیں، امام حسن اور امام حسین عرض کرتے ہیں نانا مدینے کے دوسرے بچوں کے پاس سوار ہونے کے لیے سواری ہے جبکہ ہمارے پاس کوئی سواری نہیں ہے۔ پیغمبر کے دوش مبارک پر یہ بچے سجدے کی حالت میں تو سوار ہوتے تھے، آج عید کا دن ہے، سردار انبیاء چار پاؤں ہو کر زمین پر بیٹھ جاتے ہیں، بچوں کو اپنے پشت پہ سوار کرتے ہیں، بچوں آؤ سوار ہو جاؤ۔ بچے سوار ہوتے ہیں، تھوڑی دیر کے بعد حضرت عمر کا وہاں سے گزر ہوتا ہے، دیکھتے ہیں کہ سردار انبیاء کے پشت پر یہ بچے سوار ہیں، بچوں سے مخاطب ہو کر ہے، اے بچوں کتنی اچھی سواری تمہیں ملی ہے۔ تو نیچے سے پیغمبر خدا ارشاد فرماتے ہیں، اے عمر مجھ سے بھی کہو کتنے اچھے سوار مجھے ملے ہیں۔ اس بچے کی آج دنیا میں آمد ہے۔ مولا امام حسین کی جس وقت ولادت ہوتی ہے، اللہ تعالیٰ کے فرشتے پیغمبر کو مبارکباد دینے کے لیے زمین پر اترتے ہیں، پیغمبر کو مبارکباد دیتے ہیں نواسے کی ولادت کی، اور فوج اوپر کو جاتے ہیں۔ ایک جزیرے کے اوپر ایک فرشتہ غالباً 950 سال سے پڑا ہوا تھا، وہ اڑ نہیں سکتا تھا، اس کے پر جلے ہوئے تھے۔ اللہ تعالیٰ کے کسی غضب کی وجہ سے بطور سزا اس کے پر جلا دیے گئے تھے، جس کی وجہ سے وہ پرواز نہیں کر سکتا تھا۔ جب اس نے دیکھا کہ اللہ کے فرشتے فوج کی شکل میں زمین پر آ رہے ہیں، زمین سے واپس جا رہے ہیں، اس کو تعجب ہوا، فرشتوں سے پوچھا، اے فرشتوں زمین میں آج کون سا انقلاب آ گیا ہے جو تم اس طریقے سے اوپر نیچے آ جا رہے ہو؟ تو فرشتوں نے کہا، اے فطرس تمہیں پتہ نہیں ہے، پیغمبر خدا کو اللہ تعالیٰ نے نواسا عطا کیا ہے، ہم جا رہے ہیں پیغمبر کو مبارکباد دینے کے لیے۔ اس وقت فطرس نے ان فرشتوں سے کہا کہ اگر ہو سکے تم لوگوں کی مہربانی ہوگی، میں یہاں پڑا ہوا ہوں، اللہ کے عذاب کا شکار ہوں، مجھے بھی اپنے پروں پر اٹھا کر لے کر جاؤ، میں بھی پیغمبر کو آپ کے نواسے کی ولادت کی مبارکباد پیش کر سکوں۔ یہ فرشتے اس فرشتے کو لے کر جاتے ہیں پیغمبر کی بارگاہ میں۔ فطرس جاتا ہے، پیغمبر کو مبارکباد پیش کرتا ہے، اور اس کے بعد عرض کرتا ہے، یا رسول اللہ، آپ کے نواسے کے صدقے میں خدا کی بارگاہ میں میری غلطی کی معافی کی دعا کیجیے۔ جناب رسول گرامی اسلام فرماتے ہیں، فطرس تم جاؤ اپنے جلے ہوئے پروں کو میرے نواسے کے گہوارے کے ساتھ مس کر دو۔ یہ لڑکتا ہوا جاتا ہے، خود تو نہیں چل سکتا، نہیں اڑ سکتا، یہ اپنے آپ کو بڑی مشکل سے مولا امام حسین کے گہوارے تک پہنچا دیتا ہے، اپنے جلے ہوئے پروں کو مولا مظلوم کربلا کے گہوارے سے مس کر دیتا ہے۔ اللہ کی رحمت جوش میں آتی ہے، فطرس کے لیے نئے پر نکل آتے ہیں۔ جب اس کے پر نکل آتے ہیں، جب وہ پرواز کرنے لگتا ہے تو کہتا ہے، میں فرشتوں کے درمیان یہ افتخار کروں گا، فخر کے ساتھ میں کہا کروں گا جب بھی میں پرواز کروں گا کہ میں مولا امام حسین کا آزاد کردہ فرشتہ ہوں۔ اس امام حسین کی آج دنیا میں آمد ہے، اپنے حاجتوں کو
مولا امام حسین کے صدقے میں آج خدا سے مانگے، اللہ تعالیٰ مظلوم کربلا کے صدقے میں آپ کی حاجتیں پوری کریں گے۔ خدا کی بارگاہ میں جملہ مومنین کی طرف سے عرض کرتا ہوں، بار خدایا آج فطرس کو نئے پر عطا کیے ہیں، ہم سب کے بھی پر جلے ہوئے ہیں غلطیوں سے، خطاؤں کی وجہ سے، گناہوں کی وجہ سے۔ بار خدایا ہماری گناہوں کی مغفرت فرما اور ہم سب کی حاجتوں کو مولا امام حسین کے صدقے میں روا فرما۔